أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہماری خوش نصیبی ہے اور ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ ہم سب اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اور جمع ہونے کا مقصد بھی اللہ کریم کی یاد اور بندگی ہے۔ ایسی مجالس بڑی مبارک ہوتی ہیں جن مجالس میں اللہ کریم کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کریم کا مبارک نام لیا جاتا ہے۔ یہ اتنی مبارک مجالس ہیں کہ جو ان میں شریک ہو جاتا ہے اس کے لیے تو سعادت ہے ہی ہے، جو کسی اپنے مقصد کے لیے بھی آ کے بیٹھتا ہے وہ بھی خالی نہیں جاتا۔ اتنی مبارک مجلس ہے۔ میرے دوستو، ہمیں اللہ کریم نے اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، مقصد کیا ہے؟ ان کی یاد اور بندگی ہے۔ عبادت مقصد ہے۔ اب عبادت کب ہوگی؟ جب ہمیں اللہ کریم کی ذات سے محبت ہوگی یا ان کا خوف ہمارے دل و دماغ میں، یہ شوق میں بندہ عبادت کرتا ہے یا خوف میں عبادت کرتا ہے، ڈر کی وجہ سے۔ ہم اپنے اساتذہ کا کہنا مانتے ہیں، کیوں؟ یا خوف کی وجہ سے یا ان سے محبت ہوتی ہے۔ اپنے والدین کا کہنا مانتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں، یا ان سے محبت ہوتی ہے یا ان کا خوف ہوتا ہے۔ اپنے اکابرین کا کہنا مانتے ہیں یا ان سے دلی محبت ہوتی ہے کہ شیخ کا حکم ہے، یا پھر یہ خوف ہوتا ہے کہ کہنا نہیں مانوں گا تو ڈانٹ پڑے گی۔ تو دو یہ چیزیں ایسی ہیں، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ دو میں سے کوئی ایک نعمت بھی مل جائے تو آدمی کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کی آسان بن جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نبی علیہ السلام کا کہنا اس طرح مانتے تھے، اتنی محبت تھی ان کے دل میں نبی علیہ السلام کا کہ ایک صحابی نے اپنا مکان بنایا، عالیشان مکان بنایا۔ نبی کریم علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ فرمایا، بتایا گیا کہ یہ فلاں صحابی کا مکان ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں فرمایا، کوئی بات نہیں کی، خاموشی سے چلے گئے۔ اگلے دن وہ صحابی تشریف لائے، نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں آئے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے بھی کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، خاموشی اختیار کی۔ تو اس صحابی نے کسی اور سے پوچھا کہ کوئی بات پیش آئی ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام خاموش ہیں؟ تو اس صحابی نے عرض کی کہ نبی علیہ السلام کل آپ کے مکان کے پاس سے گزرے تھے، مکان کے پاس سے گزرے تھے اور پوچھا تھا یہ مکان کس کا ہے، اور کوئی بات نے ارشاد فرمائی
تو وہ سمجھ گئے، محبت ہی نا، سمجھ گئے کہ یہ بات، کیونکہ نبی علیہ السلام کا مزاج مبارک نہیں تھا بڑے بڑے مکانات بنانے کا، عالیشان مکانات اور بنگلے بنانے کا نہیں تھا۔ اس صحابی نے جو اس زمانے کے اعتبار سے اولاد تھے، بس چیزوں بھی تھا، اپنے سارے مکان کو مسمار کر دیا، زمین کے ساتھ لگا دیا، پھر آگے نبی علیہ السلام، ایسی محبت تھی ان حضرات کو، ایسی محبت تھی نبی علیہ السلام۔ تو محبت ہو جائے، اللہ کریم کی ذات سے محبت ہو جائے تو عبادت کرنا آسان ہے۔ اور دوسری صورت خوف کی ہے، خوف بھی ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم کے سامنے رویا کرو، گڑ گڑایا کرو۔ اللہ کریم کے خوف سے آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ بھی اللہ کریم کے خوف سے روتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہم اللہ کریم کے خوف سے رویا کریں، اور رونا بھی بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کریم کی خشیت یہ بہت بڑی نعمت ہے، خشیت الہی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کریم کے خوف سے ہر چیز روتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کسی پہاڑ کے پاس سے گزرے تو ایک پتھر رو رہا تھا، اور اس کے رونے کی جو حالت ہے وہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ القاء فرمائی، کشف فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پاس گئے، اس سے بات کی، پوچھا تو کیوں روتا ہے، تیرے رونے کا سبب کیا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس پتھر سے آواز آئی کہ میں نے جب سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ کریم قیامت کے دن پتھروں سے جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے، تو اس وقت سے مجھ سے برداشت نہیں ہوتی یہ بات، اور میں روتا رہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ درخواست کی کہ یا اللہ پاک، یہ پتھر آپ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے، یہ پتھر آپ کے خشیت کی وجہ سے روتا ہے، یا اللہ پاک اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اس پتھر کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اس کو جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو خوشخبری سنائی، چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ تشریف لائے تو دوبارہ دیکھا کہ پھر وہ پتھر رو رہا ہے، وہ پتھر پھر رو رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اب تو اللہ کریم نے تیرے ساتھ نرمی والا معاملہ کر دیا ہے، احسان والا معاملہ کر دیا ہے، اب تو کیوں روتا ہے؟ تو اس پتھر نے جواب دیا کہ جس رونے کی برکت سے، جس رونے کی برکت سے اللہ کریم نے میری نجات دی ہے، مجھے میری بخشش کی ہے، میں اس رونے کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ بخشش ہونے کے بعد بھی حالانکہ پتھر ہے، اس کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہے، لیکن اللہ کی خشیت سے روتا ہے، اللہ کی خشیت سے پتھر بھی روتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ کتنے سخت ہو گئے؟ پتھروں کی طرح، اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے روتے ہیں، اور بعض پتھر اللہ کے خوف کی وجہ سے اتنا روتے ہیں کہ ان میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور بعض پتھر اتنا روتے ہیں کہ ان میں سے تھوڑا پانی نکلتا ہے، اور بعض پتھر اللہ کے خوف کی وجہ سے گر جاتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں سے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ ہم نے سنتے رہتے ہیں کہ پہاڑی ٹوٹا گر گیا ہے، وہ کوئی زلزلہ نہیں آتا۔ ان منها لما يهبط من خشیت اللہ، وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے، وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گرتا ہے، کوئی زلزلہ نہیں آتا، زلزلہ نہیں آتا۔
وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے پتھر زمین پہ گر جاتے ہیں، تو پتھروں پہ تو اللہ کریم کی خشیت کا یہ اثر ہوتا ہے، لیکن انسان پہ اگر اثر نہیں ہوتا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل گناہ کر کے سخت ہو چکے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کریم کے ذکر سے اور اللہ والوں کی صحبت سے اپنے دلوں کو نرم کریں۔ انسانوں پہ تو اللہ کریم کا خوف ہے ہی ہے، جانوروں پہ بھی اللہ کریم کا خوف ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کریم کا خوف، حیوانات بھی اللہ کریم کے خوف سے روتے ہیں۔ انبیاء کرام کے اوپر بھی اللہ کریم کی خشیت کا غلبہ ہوا کرتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام جب بادل کو دیکھتے تھے تو پریشان ہو جایا کرتے تھے، چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، لوگ تو خوش ہوتے ہیں، بادلوں کو دیکھ کے لوگ خوش ہوتے ہیں، آپ کی یہ کیفیت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، پچھلی قوموں میں سے ایک قوم ایسی بھی گزری ہے جو بادلوں کو دیکھ کے خوش ہوئی، اور ان بادلوں میں ان کے لیے اللہ کریم کی طرف سے عذاب نازل ہوا تھا۔ اس لیے بادلوں کو دیکھ کے پریشان ہو جایا کرتا ہوں۔ اللہ کریم کے خوف سے فرشتے بھی کانپتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے کے گئے تو اللہ کریم کے عرش کے نیچے کچھ فرشتے نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کی جو قبر کا بوجھ تھا وہ کھڑکھڑا رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ فرشتے کیوں رو رہے ہیں، یہ کیوں کانپ رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، یہ اللہ کریم کے خوف کی وجہ سے ان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی جرم ہو گیا، ان سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ تو فرمایا نہیں، یہ فرشتے جب سے پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے آج تک یہ سجدے میں ہی پڑے ہوئے ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی، لیکن یہ اللہ کریم کی بے نیازی پہ رو رہے ہیں۔ تو فرشتے بھی اللہ کریم کی بے نیازی پہ روتے ہیں، اللہ کریم کے خوف سے روتے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات و بے نیاز ذات ہے۔ کوئی آدمی کتنی ہی بڑی عبادت کر لے اور اللہ کے اس کے باوجود اس کی کسی چھوٹی سی غلطی پہ جہنم میں پھینک دے، جہنم میں ڈال دے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو وہ اللہ کی بے نیازی پہ روتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام اتنا ہے کہ تمام انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل انسان سیدنا صدیق اکبر، اس امت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں دے کے جا رہا ہوں، لیکن ابو بکر وہ ہے جس کے احسانات کا بدلہ اللہ کریم اس کو عطا فرمائیں گے قیامت کے دن۔ یہ وہ ہستی ہے، اور اللہ کریم کا خوف کی کیفیت کس قدر تھی ان کے اوپر، خوف کی کیفیت اس قدر تھی کہ جب باہر تشریف لے کے جاتے تھے تو درختوں کے اوپر پرندوں کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ تم کھاتے بھی ہو، ٹھنڈا پانی بھی پیتے ہو، درختوں کی چھاؤں میں بھی بیٹھتے ہیں، اور تمہارے ساتھ سزا اور جزا کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے۔ کاش کہ ابو بکر بھی کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا اور وہ اس کو صاف کر کے پھینک دیتا اور اسی طرح وہ نصف و نابود ہو جاتا، قیامت کے دن اس سے کوئی سوال نہیں ہوتا۔ کاش کہ ابو بکر کسی زمین کے اوپر گھاس کو کترتا ہوتا، ہوا میں بکھر جاتا اور اس سے کوئی سوال نہیں ہوتا۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ خوف کی کیفیت ہے، خوف کی کیفیت۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، وہ جنتی تھے،
اللہ کریم کی خشیت سے وہ بھی ڈرتے تھے، روتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کے آئے تو نبی علیہ السلام بہت خوش تھے، تمام صحابہ کرام خوش تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بھی خوش ہیں، میں بھی خوش ہوں، اور اللہ کریم کے عرش کے فرشتے بھی عمر کے ایمان لانے پہ خوش ہیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام آخری حج میں تشریف لے کے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم سارے مسلمانوں پہ فخر کرتے ہیں، سارے مسلمانوں پہ اور خاص طور پہ عمر پہ فخر کرتے ہیں۔ ایسا مقام اللہ کریم نے عطا فرمایا تھا۔ اور حضرت عمر وہ تھے کہ جس راستے سے چلتے تھے، گزرتے تھے، شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا تھا، وہ شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا، ایسا ان کا روح اور دبدبا تھا۔ کیسر اور کسرا اپنے مالدار میں جو بادشاہ تھے وہ ان کے نام سے کانپتے تھے، ایسا روح، ایسا دبدبا، ایسا جلال۔ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، 22 لاکھ مربع میل ان کی حکومت تھی، لیکن ان پہ بھی اللہ کریم کے خوف کی کیفیت آئی تھی۔ رات کو اٹھتے تھے، روتے تھے، رو رو کے ان کے رخسار کے اوپر آنسوؤں کے نشانات بن گئے تھے، اتنا روتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کوئی عورت آئی، امیر المومنین کی جو اہلیہ تھی انہوں نے اس کے لیے چٹائی بچھا دی اور اس کو کہا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ وہ عورت نہیں بیٹھ رہی تھی، چٹائی گیلی تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید کسی بچے نے پیشاب کا خانہ کر دیا ہے، اس وجہ سے چٹائی گیلی ہے۔ تو امیر المومنین کی اہلیہ نے اس سے کہا کہ آپ اس پہ بیٹھ جائیں، یہ ناپاک نہیں ہے، کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا، یہ امیر المومنین کے رات کے آنسو ہیں، وہ جو رات کو رویا کرتے تھے، یہ ان کے آنسو ہیں، یہ ان کے آنسوؤں سے گیلی ہوئی ہے۔ اتنا رویا کرتے تھے، اتنا روتے تھے۔ حالانکہ حضرت عمر وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے عمر، کسی کی موت پہ اس کی بہن روئے گی، کسی کی موت پہ اس کا بھائی روئے گا، کسی کی موت پہ اس کا قبیلہ روئے گا، کسی کی موت پہ اس کا خاندان روئے گا۔ عمر تو اتنا خوش نصیب ہے کہ تیری موت پہ محمد نبی قیامت تک روتا رہے گا۔ یہ وہ ہستی ہے، لیکن اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ اور جب آخری وقت آیا، فجر کی نماز کے دوران ان پہ حملہ ہوا، خنجر لگا، زخمی ہو گئے۔ تو جب آخری وقت تھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کا سر جو ہے اپنی زمین سے اٹھا کے اپنی گود میں رکھا، انہوں نے دوبارہ زمین پہ رکھ لیا۔ میں نے جب دوبارہ اٹھا کے رکھا تو انہوں نے غصے کی حالت میں میری طرف دیکھا، تو میں سمجھ گیا کہ میرے والد صاحب یہ نہیں چاہتے، یہ نہیں پسند کرتے کہ میں ان کا سر اپنی گود میں رکھوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے والد صاحب نے اپنے رخسار زمین پہ رگڑنا شروع کر دیے کہ اللہ عمر کی بخشش کر دے، اے اللہ عمر کو معاف کر دے۔ مفہوم ایسے ہے، فرمایا کہ اگر آپ نے معاف نہ کیا تو عمر کے لیے ہلاکت ہے۔ تو وہ اللہ کے خوف سے ایسے رویا کرتے تھے۔ سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام اتنا تھا کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو فرمایا کہ عائشہ سے، عائشہ سے محبت ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں، تو فرمایا کہ عائشہ کے باپ سے اتنی محبت تھی۔ اور ان پہ خوف کی کیفیت کیسی تھی کہ ان کے بھانجے تھے، وہ اپنی خالہ سے ملنے کے لیے ان کے حجرے میں گئے۔ فرماتے ہیں اشراق کا ٹائم تھا، میری خالہ نماز کی حالت میں تھی، میری خالہ نماز کی حالت میں تھی اور ایک آیت بار بار پڑھ رہی تھی، دوہرا رہی تھی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، بار بار دوہرا رہی تھی۔ اور میری خالہ کی
آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے، رو رہی تھی، ان کا دوپٹہ آنسو سے بھیگ چکا تھا۔ میں کافی دیر بیٹھا رہا، پھر میں اپنے کسی کام کے سلسلے میں بازار چلا گیا، جو کام کرنا تھا وہ کر کے دوبارہ آیا اپنی خالہ کے حجرے میں، کوئی بات کرنی تھی۔ جب میں واپس آیا تو چارج کا ٹائم تھا، تو میں نے دیکھا کہ میری خالہ اسی حالت میں کھڑی ہے، اور یہی آیت آ رہی ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ بعض لوگ قیامت کے دن جائیں گے، ان کا وہم اور گمان میں یہ بات ہوگی، ان کے خیال میں یہ بات ہوگی کہ ہم جب جائیں گے اللہ کریم کے پاس تو ہمیں بڑا عزت، اکرام اور اعزاز دیا جائے گا، لیکن معاملہ ان کے گمان کے بالکل برعکس ہوگا۔ یہ آیت پڑھ پڑھ کے رو رہی تھی، پورا مصلح ان کا بھیگ چکا تھا آنسو سے۔ تو ان کو یہ خوف کی کیفیت آئی تھی، خوف کی کیفیت آئی تھی، حالانکہ ان کی جنتی ہونے کی کا سرٹیفکیٹ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو دنیا میں دے دیا تھا۔ اللہ کریم نے ان حضرات کے ساتھ رضاعت کا فیصلہ کر دیا تھا، اعلان کر دیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام آئے، تشریف لائے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ فلاں جگہ پہ وہ شخص بیٹھا ہے، وہ کیوں رو رہا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ شخص اس لیے رو رہا ہے کہ یہ اس کے اوپر اللہ کریم کے خوف کا غلبہ ہے، اس لیے رو رہا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا، نامہ اعمال میں انسان کی نیکیاں اور دوسری طرف اس کی برائیاں رکھی جائیں گی، اس میں گناہ گار کے آنسو نہیں رکھے جائیں گے، گناہ گار کے آنسو نہیں تولے جائیں گے، کیونکہ ایک آنسو کا قطرہ جہنم کے آگ کے جو سمندر ہے ان کو بجھا دیتا ہے۔ ایک آنکھ کا قطرہ، دو قطرے اللہ کریم کو بہت معلوم ہے۔ ایک جب بندہ شہید ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں کٹتا ہے، تو جو خون کا قطرہ سب سے پہلے زمین پہ گرتا ہے، وہ قطرہ اللہ کریم کو اتنا معلوم ہے کہ اس کی ساری زندگی کے گناہ اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کریم کے خوف کی وجہ سے زمین پہ گرتا ہے، زمین سے گرتا ہے، آنکھ سے نکلتا ہے، وہ قطرہ اللہ کریم کو اتنا معلوم ہے کہ اللہ کریم اس کی زندگی کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام موجود تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کریم کے خوف کی وجہ سے روئے، جو اللہ کریم کی جس کے اوپر اللہ کریم کا خوف ہو، اللہ کریم اس کو تو ہی جنت کا فرماتے ہیں، اس کے لیے تو ہی جنت کا وعدہ ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جو آدمی چور ہو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے؟ فرمایا ہاں، چور کے لیے بھی یہ حکم ہے، اگر اللہ کریم کا خوف اس کے اندر ہے تو اس کو بھی اللہ کریم دوہری جنت کا فرمائیں گے۔ پھر پوچھا فاسق، پھر پوچھا زانی ہو اور اس پہ خوف کی کیفیت طاری ہو جائے، فرمایا کہ ہاں، جتنا بڑا بھی گناہ گار ہو، جتنا بڑا بھی گناہ گار ہو، خطا کار ہو، اس کے اندر اللہ کریم کا خوف آ جائے، اس کے اندر اللہ کریم کی خشیت ہو، اللہ کریم اس کو تو ہی جنت کا فرمائیں گے۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ اتنا گناہ گار ہو کہ اس نے گناہ کر کر کے زمین کا جو خلا ہے اس کو بھر دیا ہو، تو فرمایا کہ اے ابو ذر اگر تم زمین پہ اپنی ناک سے لائنیں بھی لگاؤ، اپنے ناک کو خاک آلود بھی کر دو، پھر بھی جس کے اندر اللہ کریم کا خوف ہوگا اللہ کریم اس کو تو ہی جنت عطا فرمائیں گے۔ ایک نوجوان تھا، نیک تھا، صالح تھا، اپنے وقت پہ جاتا تھا، مسجد میں نماز پڑھتا تھا، نماز پڑھ کے خاموشی سے نظر لگا کے چلا جاتا تھا، خوبصورت تھا، حسین تھا۔ ایک شہزادی تھی، راستے میں اکثر اس کو دیکھتی تھی، اس نوجوان کو جاتے ہوئے، خوبصورت تھا، پرکشش تھا۔ تو ایک دن وہ نوجوان نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، تو اس نے اپنی خادمہ سے کہا
کہ یہ نوجوان اگر مجھے مل جائے. اس نے کہا یہ کون سا بڑی بات ہے؟ خادمہ نے کہا بڑی عمر کی تھی. اس نے کہا اس کو میں آج ہی آپ کے پاس لے کے آتی ہوں. وہ عشاء کی نماز پڑھ کے واپس آ رہا تھا تو اس عورت نے کہا بیٹا ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تھوڑا سامان ہے وزنی ہے، اس کو اٹھانا ہے، اس کو اٹھانا ہے، تو آپ میری مدد کر دو. وہ نوجوان اس کو نہیں پتا تھا، اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کس مقصد سے کس نیت سے مجھے لے کے جا رہی ہے. تو وہ ساتھ چلا گیا گھر میں. اس کو پیچھے جو کمرہ تھا اس میں لے کے گئی، دروازہ بیگ سے بند کر دیا اور اس عورت سے کہا، اس شہزادی سے کہا کہ جاؤ میں اس کو لے کے آئی ہوں. اب آپ کی جو ارادہ ہے، جو نیت ہے، جس کام کے لیے آپ نے بلایا ہے وہ کام کر دو. تو وہ شہزادی اندر چلی گئی اور اس نے نوجوان کو گناہ کی دعوت دی. تو وہ نوجوان، اس نوجوان نے یہ آیت پڑھی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور یہ آیت پڑھتا رہا اور اس کا جسم کانپنے لگا یہاں تک کہ وہ گر گیا، زمین پہ گر گیا اور بے ہوش ہو گیا. وہ شہزادی پریشان ہو گئی، خادمہ کو بلایا یہ معاملہ ہو گیا ہے، یہ تو مر گیا ہے. انہوں نے رات کو اس کو اٹھایا اور کچرا کوٹی میں پھینک دی، یہ سمجھ کہ مر گیا. اس کا والد پریشان ہو گیا، اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے بیٹے کو ڈھونڈتے وہاں کچرا کوٹی کے پاس دیکھا تو پڑا ہوا تھا نوجوان. اس کو اٹھا کے گھر لے گئے، پانی پلایا. جب وہ ہوش میں آیا تو پوچھا بیٹا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ ایک عورت مجھے اس طریقے سے دھوکے سے پلاننگ سے اپنے گھر لے کے گئی ہے، ایسے ایسے اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی ہے، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے خوف میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے تو یہی آیت پڑھتے پڑھتے وہ کانپنے لگا اور اس کی روح برباد کر گئی، فوت ہو گیا. اس کے والد نے اس کو جو تدفین کا معاملہ ہوتا ہے غسل دیا، کفن پہنایا اور راتوں رات جنازہ ہو گیا، دفن کر دیا. صبح فجر کی نماز میں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ فلاں شخص جو نماز میں آیا کرتے تھے آج وہ نماز میں نہیں آئے، آج وہ نماز میں نہیں آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جو نوجوان بیٹا تھا فوت ہو گیا ہے، اس وجہ سے وہ آج مسجد میں نہیں آ سکے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے پاس جانا چاہیے افسوس کے لیے کہ اس کا نوجوان بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے تو پوچھا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ تھا، بیمار تھا؟ بتایا کہ نہیں بیمار نہیں تھا، ٹھیک تھا، تندرست تھا. پھر سارا واقعہ بتایا، ایسے ایسے ایک عورت لے کے گئی اور یہ معاملہ ہوا. پھر وہ گھر آیا، پھر جب گھر آیا تو میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، اس نے یہ آیت پڑھ کے سنائی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے سامنے. تو اس کے اوپر یہ کیفیت ڈالی تھی، اسی کیفیت میں اسی خوف کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ تو بچہ کتنا نیک تھا، ایسی اس پہ اللہ کریم کی خیریت، مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ، مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی قبر پہ لے کے جایا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس کی قبر پہ پہنچے تو یہی آیت پڑھی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ کریم کا وعدہ ہے، اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کریم کے خوف کی وجہ سے اللہ کریم کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ کریم اس کو دو جنت عطا فرماتے ہیں. تو غیب سے آواز عمر یہ ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر تھا، ہم نے اس کو دو جنتیں دے دی، ہم نے اس کو دو جنتیں عطا کر دی ہیں، یہ ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر تھا. تو میرے بھائیو اللہ کریم کا خوف ضروری ہے، اللہ کریم کا خوف ضروری ہے، اس کیفیت کو حاصل کرنا ضروری ہے. حضرت طاؤس رحمۃ اللہ کے ولی تھے، نیک بندے تھے، جا رہے تھے، پہاڑ کے سامنے سے گزر ہوا، پہاڑ خشک تھا، گھاس خشک ہو چکی تھی اس کے اوپر سے. تو دل میں خیال آیا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ یہ پہاڑ سرسبز ہوتا، کتنا اچھا ہوتا کہ یہ پہاڑ سرسبز ہوتا. تو حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کو کہ دل پہ اللہ کریم کی طرف سے القا ہوا کہ
اب اے میرے بندے، اب تو نے بندگی چھوڑ کے مجھے مشورے دینے شروع کر دیے ہیں کہ کیسے کیا چیز اچھی لگے گی، بس یہ چھوٹی سی غلطی، یہ غلطیاں ہم دن میں کئی دفعہ کرتے ہیں، اکثر کرتے ہیں کہ کتنا اچھا ہوتا کہ آج سردی نہیں ہوتی، کتنا اچھا ہوتا کتنا چھوٹا بارش نہیں آتی، حالانکہ بارش اپنے مقررہ وقت پہ برستی ہے، یہ اللہ کریم کا ایک نظام ہے، سردی گرمی کا، صبح شام کا، یہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ اتنی سی غلطی بھی کرتا ہے تو اللہ کریم اس کو دکھا دیتے ہیں، تو ان کے قلب پہ یہ بات ہلکا ہوئی، تو انہوں نے پھر اپنے نفس کو سزا دی، اتنی سی غلطی پہ انہوں نے اپنے نفس کو سزا دی۔ سزا کیا دی؟ سزا یہ دی کہ جب تک اس بات کا شرع صدق مجھے نہیں ہو جاتا کہ اللہ کریم نے مجھے معاف کر دیا ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ چلتے گئے آگے بستی آ گئی، بستی والے اس اللہ کے ولی کو جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو ان کو بلا لیا، کہا کہ ہمارے علاقے میں شادی ہے، ہمارے علاقے میں شادی ہے، تو آپ اس شادی میں شامل ہوں، آپ کھانا کھائیں۔ لے کے جایا کہ حضرت کو، حضرت فرمایا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کھانا کیوں نہیں کھائیں گے، ہماری دعوت ہے، بہت زیادہ اصرار کیا ان لوگوں نے، حضرت نے فرمایا میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے معاملہ ہوا کہ میں آ رہا تھا تو مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، میری زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں، میری زبان سے یہ بات نکلی ہے، تو میں اس وجہ سے میں نے اپنے نفس کو سزا دی ہوئی۔ دیکھیں یہ اللہ والوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے اپنے نفس کو سزا دیتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے، ایک دفعہ جنگل میں تشریف لے گئے، اور یہ ایسے اللہ والے تھے کہ ان کے ہاتھ میں 1,00,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا تھا، 1,00,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا تھا، اور یہ ایسے اللہ والے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے نہیں گئے، دعوت دینے کے لیے جاتے تھے۔ ان کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ جو ان کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا ایمان لے آتا، ایسا خوبصورت چہرہ۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے، جو بھی آپ کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے، آپ کی زیارت کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے؟ تو فرمایا کہ میری والدہ نے تہجد کی نماز پڑھ کے میری لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ پاک میرے بیٹے کا چہرہ اتنا خوبصورت بنا کہ جو بھی دیکھے ایمان لے آئے۔ تو یہ میری ماں کی دعا ہے۔ 18 سال کا نوجوان 1,00,000 غیر مسلموں نے کلمہ حاصل کیا۔ تو جا رہے جنگل میں، پیاس لگ گئی، پانی نہیں تھا پاس، تو اللہ والوں کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے، اسباب میں نہیں ہوتی۔ اللہ پاک سے درخواست کی یا اللہ پاک پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک کنواں نظر آیا، جب کنواں دیکھا تو اس کے قریب چلے گئے، چلو اللہ پاک نے انتظام کر دیا ہے، پانی دیکھا تو وہ ٹھنڈا پانی، خوبصورت صاف بالکل پانی، لیکن پانی نکالنے کے لیے ڈول نہیں تھا، پانی نکالنے کے لیے ڈول نہیں تھا۔ حضرت پاس کھڑے ہو گئے کہ ابھی کوئی شخص آئے گا قریب جو دیہات ہے، وہ پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز لائے گا تو وہ اپنے نہیں پانی نکالے گا، میں پی لوں گا۔ تو حضرت سائڈ پہ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد ہرن آ گئے، ہرن آئے تو وہ کنویں کے قریب آگے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سوچ رہے ہیں کہ میں انسان ہوں، اللہ کریم نے مجھے شعور دیا ہے، میں پانی نہیں نکال سکتا، یہ کیسے نکالیں گے؟ تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ معاملہ ہی الگ ہے، معاملہ ہی عجیب ہے کہ ہرن جب انہوں نے منہ نیچے کیا تو اللہ کریم کی قدرت سے پانی اوپر آ گیا، پانی اوپر آیا۔ وہ جو ہرن تھے انہوں نے پانی پینا شروع کر دیا۔ حضرت خوش ہو گئے کہ اب یہ ہرن جائیں گے تو میں بھی پانی پی لوں گا، لیکن ہرن جب پانی پی کے ہٹے تو اللہ کی قدرت سے پانی کے نیچے چلا گیا۔ تو حضرت نے اللہ کریم سے دعا کی کہ یا اللہ پاک میں آپ کی اتنا حقیر مخلوق ہوں، ان ہرن سے نکل ہوں کہ میرے ہرن آئے تو ان کے لیے تو پانی اوپر آ جائے، لیکن پانی میرے لیے اوپر نہیں، میں جب قریب ہوں تو پانی نیچے چلا گیا۔ پھر اپنے نفس کو سزا دی، اپنے نفس کو
سزا دی. سزا کیا دی کہ 60 روزے رکھوں گا، اس وجہ سے کہ میرا مقام نہیں ہے اتنا. اپنے نفس کو سزا دی، ادھر سے اپنے نفس کو سزا دی اور ادھر سے اللہ کریم کی قدرت سے پانی پر اوپر. تو اپنے نفس کو، جس آدمی کوئی آدمی بولے کہ میرے اندر یہ غلطی ہے، یہ خطا ہے اور یہ میرا گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا، اس کو چاہیے وہ اپنے نفس کو سزا دے. جیسے فجر کی نماز میں، اب نماز کا چھوڑنا بھی تو گناہ ہے، جرم ہے. نماز کی آنکھ نہیں کھلی، اپنے نفس کو سزا دے. اس دن کھانا نہیں کھائے، شام تک کھانا نہیں کھائے، اگلے دن خود بخود آنکھ کھلے تو اپنے نفس کو سزا دے. تو طاؤس رحمۃ اللہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے مقبول بندے تھے. انہوں نے نفس کو کیا سزا دی کہ اس وقت میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے اس بات کا شرح صدر نہ ہو جائے کہ اللہ کریم نے میری اس خطا کو معاف کر دیا ہے. تو بستی والوں کو یہ بات بتائی. بستی والوں نے کہا یہ تو چھوٹی سی بات ہے، معمولی بات ہے، یہ معمولی بات ہے. حضرت آپ ایک کام کریں، آپ کھانا کھا لیں اور جو جرم آپ نے کیا ہے ہم سارے بستی والے وہ جرم اپنے اوپر لے لیتے ہیں. تو اللہ کریم نے حضرت طاؤس رحمۃ اللہ نے کہ دل پہ ہلکا فرمایا کہ اے طاؤس، اے میرے نیک بندے، تم اس بستی کو چھوڑ دو. یہ لوگ اتنے بے باک ہو چکے ہیں کہ میرے سامنے کھڑے ہونے سے بھی نہیں ڈرتے. آپ اس بستی کو چھوڑ کے چلے جاؤ اس سے پہلے کہ میرا اس بستی پہ عذاب ہے. تو جو اللہ کریم کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں ڈرتا اس کے اوپر اللہ کریم کا عذاب آتا ہے. عذاب آتا ہے، تنگدستی کا عذاب آتا ہے، فقر و فاقے کا عذاب آتا ہے، پریشانی اور ٹینشن کا عذاب آتا ہے. آج ہمارے اوپر یہ جو پریشانیاں ہیں کس وجہ سے ہیں کہ ہم بے باک ہو چکے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہے، گناہ کر کے ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہم نے رونا ہی چھوڑ دیا، اللہ کریم کے سامنے گڑ گڑانا ہی چھوڑ دیا. تو یہ جو رونے والی کیفیت ہے، گڑ گڑانے والی کیفیت ہے، اللہ کریم کے خوف کی جو کیفیت ہے اور محبت کی کیفیت حاصل کیسے ہوگی؟ یہ اللہ والوں کی صحبت سے ہوگی، یہ اللہ والوں کی صحبت میں جانے سے ہوگی، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ہوگی. یہ کیفیت اللہ والوں کی صحبت میں جب ہم جائیں گے، بیٹھیں گے. حضرات صاحب کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کو جو اللہ کریم نے مقام دیا تھا وہ ان کی نمازوں کی وجہ سے نہیں دیا تھا، ان کے روزوں کی وجہ سے نہیں دیا تھا، ان کی حج اور دیگر عبادات کی وجہ سے نہیں دیا تھا. ان کو اللہ کریم نے جو مقام دیا تھا وہ صحبت کی وجہ سے دیا تھا. مقام صحابیت صحبت کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کو مقام صحبت کی وجہ سے. تو یہ جو کیفیات ہیں یہ حاصل ہوگی صحبت سے. صحبت ضروری ہے. اور صحابہ کرام کو جو اللہ کریم نے کمال صحبت دیا تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں جاتے تھے، ان کی صحبت کو اٹھاتے تھے. اس کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا کہ آج کل کا انسان ساری دنیا کو اللہ کریم کے نام پہ قربان کر دے، پھر بھی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک نعرہ آج کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آدمی عبادت کر کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اتنا بڑا اللہ کریم نے مقام دیا ہے. اور حضرات صاحب کرام کو جو اللہ کریم نے مقام دیا ہے صحبت کی برکت سے دی ہے، صحبت کی برکت سے. صحابہ کرام کو جو آخری درجے کے صحابی تھے، آخری درجے کے صحابی، آخری کہنا اور چھوٹا درجہ کہنا یہ صحابہ کرام کی شان کا خلاف ہے. ان کی شان بہت بڑی ہے، لیکن اور کوئی لفظ نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آخری درجے کے جو صحابی تھے حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ آخری درجے کے کیوں تھے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے لے کے حضرت عمر کے زمانے تک شراب پیتے تھے. شراب کا نشہ ایسا ہے کہ جس کو لگ جاتی ہے آسان نہیں ہے چھوڑنا، مشکل ہو جاتا چھوڑنا. تو یہ حضرت عمر کے زمانے میں ان کو پکڑا گیا، پھر ان پہ حد جاری کی گئی، 80 کوڑے لگائے گئے، پھر دوبارہ پکڑے گئے، پھر 80 کوڑے، پھر 60 دفعہ 80 کوڑے لگے. لیکن صحبت تو پھر صحبت کا اپنا کمال ہوتا ہے. آخری دفعہ جب پکڑے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
اس کو لے کے جاؤ اور اس کو دریائے فرات میں پھینک دو، اس کو مار دو۔ تو لے کے جب جایا گیا، دو صحابی لے کے گئے، جب راستے میں گئے تو وہ بڑے بہادر تھے، دلیر تھے، انہوں نے ان سے لڑائی شروع کر دی، انہی سے تلوار لے کے ان کو مارنا شروع کر دیا اور بھاگ گئے۔ وہ دو صحابی اپنی جان بچا کے حضرت عمر کے پاس آئے، امیر المومنین یہ معاملہ ہوا ہے کہ ابو موجن تو ہم سے بھاگ گیا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہے، یہ ان کی تربیت یافتہ ہے، یہ کہیں جائے گا نہیں۔ تو کافی دیر انتظار کیا، ابو موجن واپس نہیں آئے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ اس وقت مسلمانوں کا لشکر ایران کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا کہ ابو موجن آپ کے پاس آئے گا، اس کو جنگ میں شریک بھی نہیں ہونے دینا اور اس کو پکڑ کے اس پہ حد جاری کر دینا، اس کو مار دینا۔ تو ابھی ابو موجن نہیں پہنچے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس وہ خط پہلے پہنچ گیا، خط پڑھ لیا، تھوڑی دیر کے بعد ابو موجن بھی وہاں پہ پہنچ گئے۔ جب وہ پہنچے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان کو باندھ دیا، ستون کے ساتھ باندھ دیا، کیونکہ اس وقت رستم کے ساتھ اور ایران جو تھا اس زمانے کے اعتبار سے سپر پاور تھا، سپر پاور کے ساتھ بڑی جنگ تھی، بڑا معرکہ تھا، جنگ جاری تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے ستون کے ساتھ باندھ دیا، باندھ کے خود بھی جنگ میں، کیونکہ مسلمانوں کی حالت درست صحیح نہیں تھی، حالت خراب تھی، جنگی حالت، کیفیت خراب تھی، مسلمانوں کے حوصلے پست ہو رہے تھے۔ رستم بڑبڑا رہا تھا، چلا رہا تھا، شور کر رہا تھا، وغیرہ کر رہا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص پہلے تو سجدے میں تھے، پھر سجدے سے اٹھ گئے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کی یہ کیفیت دیکھی، یہ حالت دیکھی کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی، خود بھی اتر گئے، ایک ایک آدمی کے پاس جا رہے ہیں اور اس کو ابھار رہے ہیں جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے ابھار رہے ہیں کہ آج اگر ہم ڈٹ کے کفار کا مقابلہ نہیں کریں گے تو ہماری لاشیں یہاں سے جائیں گی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص خود بھی تلوار لے کے میدان میں اتر گئے۔ ابو موجن جو تھے وہ پہاڑ کے اوپر ایک ستون کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، وہ یہ ساری کنڈیشن دیکھ رہے تھے۔ تو خیمے میں صرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اما سلمہ موجود تھی، ان کو آواز دی کہ مجھے کھول دو۔ تو اما سلمہ نے کہا کہ میں آپ کو کیسے کھول دوں، امیر المومنین نے آپ کو باندھا ہے اور آپ پہ حد جاری ہے، آپ کو میں کیسے کھول دوں؟ تو وہاں پہ نا ان کی تڑپنے جیسی کیفیت ہوگی، کہا کہ مجھے یہ مسلمانوں کی یہ جو کیفیت ہے، یہ جو شکست ہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اور اشعار پڑھنے لگ گئے، وَبِلَكَ يَا اللہ پاک اس سے پہلے کہ مسلمانوں کو شکست ہو مجھے موت دے دے۔ تو اما سلمہ نے جب یہ حالت دیکھی تو انہوں نے ان سے وعدہ دیا کہ اگر تم بچ کے واپس آ گئے تو اپنی گرفتاری دو۔ اس نے عہد کر دیا تو اما سلمہ نے ان کو کھول دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا گھوڑا مڑ گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص کی تلوار لی اور میدان میں کود پڑے، منہ چھپا کے چہرے پہ نقاب لیا اور کود پڑے، اور کفار کی صفیں انہوں نے پلٹ دی، 364 ایرانیوں کو جنگوں حاصل کر دیا، 364 ایرانیوں۔ آج ہماری یہ تاریخ کی ستم درپی ہے کہ ہمارے بچوں کو رستم کی کہانیاں تو سنائی جاتی ہیں، جس نے رستم کا سر اڑایا، جس نے رستم کو نصف و نابود کیا، رستم کی فوج کو جس نے شکست دی، جو شکست کی وجہ بنا، اس کا نام ہمارے بچوں کو یاد نہیں ہے۔ ہم نے ابو موجن کے واقعات اپنے بچوں کو نہیں سکھائے، رستم کی کہانیاں سکھائی ہیں۔ بعد میں جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، ابو موجن اپنے وعدے کے مطابق واپس آ گیا، اما سلمہ نے ان کے ہاتھ باندھ دیے، دوبارہ ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص واپس آئے تو اما سلمہ نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ اللہ کریم نے
ہماری شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ اللہ کریم نے ایک فرشتہ بھیج دیا ہماری مدد کے لیے۔ ہم تو شکست کھا چکے تھے، لیکن اللہ کریم نے ایک فرشتہ بھیج دیا۔ ایک فرشتہ آیا، اس نے کفار کی صفیں پلٹ دی اور ان کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اور عجیب بات ہے سلمان، ایک عجیب بات ہے، وہ میرے گھوڑے بلقا پہ سوار تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے گھوڑے کا نام بلقا تھا، میرے گھوڑے بلقا پہ سوار تھا۔ تو اما سلمہ نے فرمایا کہ امیر المومنین وہ تو گھوڑا میں نے ابو موجن کو دیا تھا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس کے ہاتھ کھول دیے اور پوچھا کہ ابو موجن کون سا تو عمل کر کے آیا تھا، کون سی تو نیت کر کے آیا تھا؟ میں دیکھ رہا تھا کہ تیرے گھوڑے کے ارد گرد فرشتوں کی جماعتوں کی جماعتیں ہیں۔ فرمایا کہ امیر المومنین کو اور عمل نہیں کیا، بس یہ عمل کیا تھا کہ اللہ کریم نے آج مسلمانوں کو فتح دی تھی تو پھر میں دوبارہ کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ فرمایا بس یہ جو تیری توبہ تھی یہ اللہ کریم کو اتنی پسند آئی کہ تیری وجہ سے اللہ کریم نے آج مسلمانوں کی فوج کو فتح دی۔ پھر فرمایا کہ کسی نے جنتی زندہ جنتی کو دیکھنا ہو تو ابو موجن کی زیارت ہے، جس نے زندہ جنتی کو دیکھنا ہو وہ ابو موجن۔ تو یہ وہ کمال صحبت کے اثرات تھے، کمال صحبت کے، کہ انہوں نے ایک توبہ کی، اللہ کریم نے آسمان سے فرشتوں کو اتارا ان کی مدد کے لیے۔ یہ صحبت کے اثرات تھے۔ ہم جو اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں، ان کی صحبت میں جو بیٹھتے ہیں، یہ جو حضرات صحابہ کرام نے صحبت اٹھائی تھی یہ اس کی نقل ہے۔ یہ اللہ والے جو اپنے مشائخ کی صحبت اٹھاتے ہیں اس کی نقل ہے۔ اللہ کریم کی ذات قادر ہے، اللہ کریم کی ذات قادر ہے کہ اس نقل کو بھی اصل کرتے ہیں، اصل کرنے پہ قادر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جادوگر جب جنگ کرنے کے لیے آئے، لڑائی کرنے کے لیے آئے، تو لڑائی ختم ہو گئی، وہ سارے مسلمان بھی ہو گئے، اللہ کریم نے ان کو ایمان بھی دے دیا، اللہ کریم نے ان کو استقامت علی ایمان بھی دے دیا، اور اللہ کریم نے ان کو جنت 3 نعمتیں دے دی، 3 نعمتیں دے دی۔ تو جب بات موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم سے ہم کلام ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ پاک وہ تو میرے دشمن بن کے آئے تھے، وہ تو میرے ساتھ جنگ کرنے آئے تھے، وہ تو میرے ساتھ لڑائی کرنے آئے تھے، آپ نے 3 نعمتیں ایک ساتھ دے دی، ان کو ایمان بھی دے دیا، استقامت علی ایمان بھی دے دیا، اور ساتھ میں شہادت بھی دے دی، جنت بھی دے دی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ وہ جب آئے تھے تو ان کا جبہ تیرے جبے جیسے تھا، ان کی داڑھی تیری داڑھی جیسی تھی، ان کا امامہ تیرے امامے کی طرح تھا، وہ تیرے جیسا حلیہ بنا کے آئے تھے، تیری نقل اتار کے آئے تھے۔ تو میرے اندر جو ہے میرے اندر غیرت آئی، میری غیرت میں جوش آیا، تو میں نے کہا کہ میرے محبوب میرے نبی کی، میرے پیغمبر کی سنت کے اوپر یہ عمل کر کے آئے ہیں، نقل اتار کے آئے ہیں، تو میں نے نقل کو اصل بنا لی۔ اللہ کریم کو نقل بھی پسند ہے، اللہ کریم کو نقل بھی پسند ہے۔ ہم یہ جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں یہ اس صحبت کی نقل ہے۔ اللہ کریم کی ذات نقل کو اصل بنانے والی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں ہم آئے ہیں تو اپنے وقت کو قیمتی بنائے، ان کی صحبت میں بیٹھے، ان کی صحبت میں بیٹھ کے اپنے قلوب کو منور بنائے۔ یہ وقت ہے، مختصر سا وقت ہے، دنیا میں بھی ٹائم گزر جاتا ہے، لیکن یہ جو وقت ہے یہ قیمتی بن جائے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے لیا ہوا سانس بھی وہ بھی انسان کے لیے غنیمت سے کم نہیں ہے۔ تو اس موقع کو غنیمت جانے، یہ اللہ والے آئے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھے، اللہ والوں کی صحبت کو اٹھائیں، ان کی صحبت کو اٹھانے میں بہت فائدہ ہے۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل والا بنائے، مولا کریم سب کی حفاظت فرما کے درمیان والے راستے پہ چلائے۔ ابھی لنگر تیار ہے، ساتھی کھانا کھا لیں، پھر انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد دوسری تشریح شروع ہوگی۔